اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ۔ معزز سامعین، یہاں سے وحی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا ہدایت نامہ ہونا پہلے رکوع میں بیان کیا گیا، اور پھر یہ بات بیان کی گئی کہ کچھ اس کو ماننے والے ہیں، کچھ اس کے منکر ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو بظاہر مانتے ہیں اور حقیقت میں منکر ہیں۔ اس کے بعد کل کائنات کو اس کا پیغام دیا گیا کہ یہ جو قرآن ہدایت نامہ کے طور پر اترا ہے، اس کے دو بنیادی اصول ہیں، توحید اور رسالت، اور فرمایا اس کو پرکھنا ہو تو اس کی پرکھ اور اس کی حقانیت اور سچائی یہ ہے کہ اس جیسا بنا کر لاؤ۔ جب نہیں بنا سکتے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد اس کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو بندوں کو ہدایت دیتے ہیں، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ تو یہ انسانیت کے ساتھ ہی اس کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس وقت سے ہی یہ پیغامات شروع ہو گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنا پیغام دینے لگ گیا۔ اب یہاں سے انسان کی تاریخ اور وحی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں انسان کی تاریخ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کی تخلیق کیا ہے، اس کو، اور فرشتوں میں اس کی تخلیق اور اس کا خلیفۃ اللہ ہونے کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے کیے۔ کہاں ڈارون کا نظریہ کہ انسان بندر تھا، اور کہاں قرآن کا یہ شرف کہ انسان اللہ کا نائب ہو کر پیدا ہوا ہے، بندر ہو کر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن انسان کی عقل ماری گئی ہے کہ انسان وحی کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے فلسفوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جو عزت اور جو شرف قرآن و سنت نے انسان کو دیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفی اور کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا۔ فرشتوں کے سامنے انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات تھی اس وقت بھی، لیکن خلیفۃ اللہ کا شرف انسان کو دیا گیا۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں یہ لکھی ہے کہ اللہ کی ہزارہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی، لیکن کسی کی تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے یہ پیدا کی اور یہ پیدا کر رہا ہوں۔ یہ انسان کو ہی شرف اللہ رب العزت نے دیا کہ اس کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کے تذکرے فرشتوں میں کیے، اور اس کا منصب بیان کیا کہ میں اس کو نائب کے طور پر تخلیق کر رہا ہوں، کوئی اور مقصد کے لیے اس کو تخلیق نہیں کر رہا۔ تو یہ کتنا بڑا شرف انسان کو قرآن و سنت نے دیا، اور کہاں انسان کو ایک بندر کی بنیاد کے اوپر کھڑا کر کے اس کو انسان کا روپ دینا، اور کہاں اس کو اللہ کا نائب کا رتبہ عطا کر کے فرشتوں میں اس کے تذکرے کرنا۔ بہت بلند مقام تھا، لیکن انسان چونکہ جب وحی کو چھوڑ دیتا ہے، عقل پر آتا ہے، تو پھر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ترتیب الٹ جاتی ہے، اور عقل کے اندھے پھر انسان کو تذلیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العزت کی ایک نورانی مخلوق ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس اور اس کی اطاعت پر مامور ہے۔ یہ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور اصل میں یہ لفظ علوق سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں رسالت اور پیغمبری کے۔ فرشتوں اصل اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہی فرشتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو ملک جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے۔ باقی ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بے شمار کام لگائے ہوئے، نورانی مخلوق ہیں، اور یہ وجود خارجی رکھتی ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی فرضی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک یہ مخلوق ہے
جس طرح انسان ایک مخلوق ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے، اور یہ مختلف شکلوں کے اندر متشکل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت دی۔ تو ان فرشتوں کے سامنے چونکہ ہم وقت اللہ کی بندگی، اطاعت اور تعریف پر معمور ہیں، تو ان کے سامنے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا انسان کی تخلیق کا، انسان کے منصب نیابت کا، کہ میں زمین میں ایک نائب بنا رہا۔ تو فرشتوں، اب نائب جو ہوتا ہے نا، اصل یہ، اور نائب کسے کہتے ہیں؟ اللہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا کام کسی کے ذریعے کروانا۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اصل ہو ہی نہ، یا فوت ہو گیا ہو، یا اصل موجود ہو لیکن اپنی خدام رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں خلیفۃ اللہ جو انسان اللہ کا ہے نا، اللہ کی عظمت اور شرافت کے پیش نظر اللہ نے اپنا نائب بنایا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ کہیں گئے ہوئے تھے تو اپنا نائب چھوڑ کر جو ہے نا وہ چلے گئے۔ اب فرشتوں نے اسی بات سے اندازہ لگا لیا کہ جب اللہ رب العزت اپنا نائب مقرر کر رہے ہیں، تو نائب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور کچھ سرکشی بھی کر جاتے ہیں، بغاوت بھی کر جاتے ہیں۔ تو اسی سے خلیفہ کے لفظ سے ہی وہ یہ بات سمجھ گئے کہ جب یہ خلیفہ بنے گا تو اس کے اندر اطاعت گزار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے۔ اب ظاہری بات ہے جو اطاعت گزار ہیں وہ تو اطاعت گزار ہے ہی ہیں، تو جو نافرمان ہیں تو وہ فساد کریں گے، سرکشی ہوگی ان میں۔ اسی وجہ سے آگے فرشتے پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کوئی غیب دانی کا علم تھا یا معاذ اللہ کوئی وہ اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض نہیں، ایک استفسار کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار پورا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہے ہیں اللہ رب العزت سے کہ باری تعالیٰ جب ہم وقت آپ کی تعریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تو آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے گی، خون خرابہ کرے گی، خون بہائے گی؟ تو یہ کوئی بطور اعتراض کے وہ نہیں پوچھ رہے، جس طریقے سے اس کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، فرمایا کہ جس طرح بادشاہ کے نائبین ہوتے ہیں اور وہ بادشاہ کی ہم وقت خدمت پر مامور ہیں،